اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں اور فلسطین کی جو کیفیت ہے اور جس طریقے سے اہل غزہ پر ظلم و بربریت جاری ہے، دنیا میں بسنے والا وہ شخص جسے انسان کہتے ہیں اس کے لیے یہ منظر انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اور پھر بطور خاص وہاں جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے بارے میں تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ یہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو یہ تو نہیں ہوتا کہ صرف اسی حصے کو درد ہوتی ہے، سارا جسم بے چین رہتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو نیند ساری رات نہیں آتی، پاؤں میں درد ہو تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، حالانکہ آنکھ کا پاؤں سے کیا تعلق۔ لیکن حضور نے فرمایا جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو درد سارا جسم محسوس کرتا ہے، مسلمانوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کسی ایک حصے میں دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف دی جاتی ہے تو جو سچا مسلمان ہے اس کا درد وہ اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ظلم اور بربریت جو کیا جا رہا ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شاید منگولوں نے اور بڑے بڑے ظالموں نے بھی وہ ظلم نہیں کیا جو اس وقت غزہ میں مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے روزے بھی رکھے، حج بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی لوگ چلو جیسے تیسے دے رہے ہیں، لیکن جہاد کا جو فرض ہے وہ اب مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اور بطور خاص جن لوگوں کی ذمہ داری ہے دنیا بھر میں عالم اسلام کی افواج ہوں، حکمران ہو، جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر جگہ ہم رسوا ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو جنتی روحیں ہیں، وہ چلے گئے، لیکن جو دوسرے مسلمان ہیں، جو اہل اقتدار حکمران ہیں، جو عوام الناس ہے، ان کے لیے جو حکم ہے اس حکم کی پابندی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں نے 2 دن میں بہت زیادہ آیات کو دیکھا، غور و فکر کیا کہ جہاد کے بارے میں کہاں کہاں حکم ہے۔ تو صراحتاً اگر دیکھا جائے، اشارتاً دیکھا جائے تو کم و بیش 125 سے زائد ایسی آیات ہیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں احکام نازل کیے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے اسکولوں کے سلیبس میں جہاد والی صورتیں ہوتی تھیں، آیات ہوتی تھیں، پھر رفتہ رفتہ ان کو نکالا گیا، پھر 9/11 کے بعد دنیا کو ایک نعرہ دیا گیا کہ جہاد دہشت گردی ہے، اور خود پوری دنیا میں مسلمانوں کو مارا گیا، آج تک مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ امن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور ادھر جب نعرہ دیا گیا تو دن رات ہمارے ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے اینکر بھی کہتے پھرتے ہیں جی جنگ بھی کسی مسئلے کا حل ہے، جنگوں سے تھوڑی امن آتا ہے، جنگوں سے امن نہیں آتا۔ تو مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور 9/11 سے لے کر آج تک کون سا ایسا وقت اور گھڑی ہے جب امریکہ کسی جنگ میں نہ کودا ہو، اس نے دنیا کے کسی کونے میں پنگا نہ لیا ہو، نہ لڑائی کی ہو۔ ان کی معیشت بھی اوپر سے اوپر اور ان کا امن بھی اوپر سے اوپر، اور مسلمان اگر اپنے دفاع میں بھی تلوار اٹھائے گا تو یہ دہشت گردی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم خود مسلمان ہیں، ہماری بدعملیاں ہیں، ہمارا یہ کردار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیات نازل فرمائی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آج سورۃ البقرہ کی کچھ آیات وہ بھی سمیٹ کر ان کا مضمون آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 154 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جائیں تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ہاں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ جب کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہوا 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بدر کی جنگ ہوئی، تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، فرشتے آئے، وہ سپر پاور ہو کے 1000 کا لشکر ہو کے بھی زجر رسوا ہو گئے، لیکن مسلمان بھی کچھ 14 مسلمان شہید ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ تو جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے جب کوئی خوشی آتی ہے، عید کا موقع آ گیا، شادی کا آ گیا، تو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کاش ہمارا فلاں رشتہ دار، باپ بھائی بیٹا جو فوت ہو چکا ہے وہ بھی شریک ہوتا، اور بعض دفعہ یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ وہ اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جب بدر میں مسلمان شہید ہوئے اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں بیٹھے تھے، تو کچھ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یار کاش وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہوتا، وہ بھی زندہ ہوتا تو ان نعمتوں سے وہ بھی لطف اندوز ہو رہا ہوتا۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کی تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو شہید ہو گئے تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا، وہ مردہ نہیں ہے۔ یہی خوف ہے آج پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے دل میں کہ ہم لڑیں گے تو مر جائیں گے، یہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا سارا کچھ یہ ختم ہو جائے گا۔ یہی خوف ہے جو عملی طور پہ جہاد کی صورت میں فلسطین، کشمیر یا دنیا کے کسی مسلمان کے کٹنے پر جو جہاد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ دنیا کی محبت ہے، یہ وہ وہن ہے جو مسلمانوں کے اندر چھا چکا ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو فرمایا نہیں، مردہ نہیں ہے وہ، جو اللہ کے راستے میں کٹ جائیں وہ تو شہید ہیں، اور شہید کو مردہ کہنا بھی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور اسے تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، دل میں خیال بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہے۔ ہم بظاہر تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کٹ گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، ظلم و ستم اس پہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے حکم ہے اس کے لیے عملی طور پہ جا کر مدد کرنا، لیکن وہ جو جس کی روح پرواز کر گئی وہ ایسے مقام پہ پہنچتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو جنت کی نعمتوں کا عالم یہ ہے، قرآن کہتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ ان نعمتوں کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں آیا جو اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ اچھا، ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ جنتی سے خطاب فرمائے، گفتگو فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت کو تم نے کیسا پایا، وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرے گا۔ جنتی ان ساری نعمتوں پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور ان کے خوبصورتی اور ان کے لطف کا اظہار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا ان سے کہ کوئی تمنا، کوئی طلب، تو اب جنت میں جو جائے گا نا وہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں واپس جاؤں، کوئی جنتی یہ نہیں چاہتا کہ میں جنت سے نکالا جاؤں۔ تو ایک بندہ جنتیوں میں سے کہے گا یا اللہ جنت میں بہت کچھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں دنیا میں واپس جاؤں، تیرے راستے میں لڑوں اور میری گردن کاٹ دی جائے، میں پھر جنت میں آؤں تو پھر واپس جاؤں، پھر لڑوں، پھر کاٹا جاؤں، پھر لڑوں، پھر کاٹا جاؤں، 10 مرتبہ مجھے واپس بھیجا جائے اور 10 مرتبہ میری گردن تیرے راستے میں قربان کر دی جائے۔ فرمایا صرف یہ جنتی تمنا کرے گا۔ کون سا جنتی؟ جو شہید ہو کر جنت میں جاتا ہے وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں واپس پلٹایا جاؤں اور اللہ کے راستے میں لڑ کے پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بوقت شہادت اسے اپنے جلوے 360 تجلیوں کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ 360 تجلیاں اسے ملتی ہیں جو شہید ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی جس کو دیدار کی لذت مل جائے اسے دنیا یا اور کوئی نعمت جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، اسے سب سے بڑی نعمت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے دیدار کی اسے لذت حاصل ہوئی ہے۔ تو شہید کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا۔ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا
کہ جب ہزار ہزار مسلمان ہوں گے اور ایک کافر ان کو دوڑا رہا ہوگا، صحابہ نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا، حضور یہ کیسے ہوگا، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوں گے۔ حضور ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں، مال و دولت بھی بڑا ہوگا۔ اسلحے کی کمی ہوگی؟ فرمایا نہیں، اسلحے کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو حضور پھر یہ کیسے ہوگا کہ ایک کافر ہزار مسلمانوں کو اپنے آگے دوڑا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن، عرض کی حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا موت سے نفرت اور دنیا سے محبت۔ موت سے نفرت اور دنیا سے محبت، یہ وہ بیماری ہے کہ جب مسلمان کے اندر یہ بیماری آ جائے گی تو مسلمان مغلوب ہو جائے گا اور کافر غالب ہو جائے گا۔ آج جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں میں سے کہ نہیں نہیں جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو یار لڑیں گے تباہی مچ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس کی بنیادی وجہ یہ دنیا کی محبت ہے۔ میں ہوں، میں بھی اندر سے یہی چاہ رہا ہوں گا کہ نہ نہ یار یہ نہ ہو، اس طرح تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر، جائیدادوں کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر ایسے کھو گئے ہوئے ہیں کہ ایمان نام کا تو ہے لیکن روح کے اندر اب ایمان نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ بِأَمْرِ اللَّهِ۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ میں اللہ نے رشتے ذکر کیے، فرمایا تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان والے، تمہاری بیویاں، تمہارا مال تجارت، یہ تمہارے عالی شان گھر، یہ رہائشیں اگر تمہیں اللہ رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر انتظار کرو، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و اسباب اگر تمہیں اتنے پسندیدہ ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تمہیں جہاد کی توفیق نہیں ہے۔ تو اب مسلمان اگر جہاد کی بات کریں تو یہ دہشت گردی ہے، فتنہ فساد ہے، سارا کچھ کہا جاتا ہے، اور اپنے مسلمان بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ ظاہر اپنی اپنی حیثیت ہے۔ اس وقت جو تقسیم کاری ہے، سب سے پہلے عالم اسلام کی جو افواج ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا بھر کے اسلامی ممالک ہیں، اور پھر الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے قریبی، پھر قریبی، پھر قریبی، جیسے کہ کل علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ بھی صادر کیا اسلام آباد کے اندر کہ اب مسلمان حکمرانوں پر، مسلمانوں کی افواج پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کتنا ہوگا کہ جب جہاد فرض ہوگا، اور جب یہ منظر دیکھ کر بھی کسی کا دل نہ تڑپے تو پھر وہ انسان کہلانے کا حقدار تو نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ہم سارے مل کر بھی غزہ میں رہنے والے ایک بچے کے ایمان کے برابر بھی نہیں ہے۔ حقیقت ہے یہ، جیسا ان لوگوں کا ایمان ہے وہاں سر نہیں ہے تو دھڑ نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں تو جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، پھر بھی وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، جب تک خون کا آخری قطرہ باقی ہے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اے عالم اسلام کے مسلمانوں، کیا بیت المقدس صرف ہمارا ہے، تمہارا کسی کا نہیں ہے؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ اور ایک مجاہد روتے ہوئے کہتا ہے نہیں آتے تو نہ ہو، ہمیں اسلحہ ہی دے دو، ہمیں اسلحہ ہی دے دو کہ ہم ان سے لڑ لیں، بیت المقدس کی حفاظت کر لیں، لیکن ہم دنیا کی محبت میں اتنے کھو چکے ہیں، ہمارے تو چلو لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں، جو تربیت لیتے ہیں، جو جہاد کی ٹریننگ کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، ہمیں تو چلانا بھی اسلحہ نہیں آتا۔ لیکن ہم اپنی جگہ پہ دیکھ لیں کہ ہم تو ان کا جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہماری خوشیاں ہوں، ہمارے کھانے پینے، ہمارے مشروبات، ہم تو زبان کا چسکا بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کوالٹی پہ کمپرومائز ہم نہیں کریں گے، ہم نے اچھی کوالٹی کی چیز لینی ہے، ہم نے مشروب بھی ان کا پینا ہے، ہم نے چیزیں بھی ان کی کھانی ہے، سارا کچھ، کیونکہ ہماری کوالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ایمان کی تو یہ کیفیت ہے کہ ہم زبان کا چسکا بھی نہیں چھوڑ سکتے، جہاد تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جہاد کرو، اس کا حکم ہے،
جسے آپس سے پشت ڈال دیا گیا۔ اور جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا رتبہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے والد جب غزوہ احد میں شہید ہوئے اور انہوں نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا، بھگدڑ مچ گئی تھی مسلمانوں میں، لیکن وہ ڈٹے رہے، ڈھال بنے رہے، لڑتے رہے۔ تو جب شہید ہو گئے، شہیدوں کی تدفین ہو گئی، حضور علیہ السلام نے حضرت جابر کو فرمایا ان کی 8 یا 9 بہنیں تھیں اور باپ کا صرف ایک بیٹا، 9 بیٹیاں۔ تو وہ باپ میدان جہاد میں ثابت قدم رہا، اس نے نہیں سوچا میری پیچھے بیٹی ہیں، وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس جنگ کے بعد حضرت جابر کو فرمایا، جابر شہیدوں کا رتبہ بڑا ہے، لیکن تیرے باپ کی استقامت ایسی تھی کہ جب اس کی روح جنت میں گئی ہے، اللہ نے بغیر پردے کے تیرے باپ سے ملاقات فرمائی ہے، اللہ نے تیرے باپ سے بغیر پردے کے ملاقات فرمائی ہے۔ شہید کا اتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور اللہ نے شہید کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا اور اس کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اور ہمارے اینکر 24 گھنٹے چینلز پہ یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، جی جنگیں بھی کسی مسئلے کا حل ہیں، جنگیں جہاں لڑی جاتی ہیں وہاں معیشت تباہ ہو جاتی ہے، وہاں بربادی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی شخص نے لکھا ہوا تھا کہ امریکہ 9/11 کے بعد آج تک ہر جگہ لڑ رہا ہے، ہر جگہ وہ جا کر مسلمانوں کو پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے۔ ان کی معیشت تو بہتر سے بہتر اور وہ بہتر سے بہتر ترقی کرتے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان کو جب سے یہ درس دے دیا گیا اور مسلمان کو جب سے یہ بھاشن دے دیا گیا کہ بھئی جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ لڑو گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج انہیں پتہ ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ان کو فلسطین میں مارو پھر بھی خیر ہے، کشمیر میں لوٹو پھر بھی خیر ہے، لیبیا ہو، سوڈان ہو، افغانستان ہو، دنیا کا کوئی کونا ہو، انہیں مارو، سارے مل کے مارو۔ لیکن یہ کبھی ایسی قوم اب باقی بچی نہیں ہے کہ انہیں غیرت آئے اور یہ جاگیں۔ یہ ہمارے ہی اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ باخدا جس انسان کے اندر انسانیت ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، جس انسان کے اندر انسانیت ہے، غزہ میں ہونے والے ظلم کو کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ کبھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اور ہماری وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی وجہ جو حضور نے بتا دی کہ جب یہ موت سے نفرت کرنے لگیں گے، دنیا کی اپنی رہائشیں، اپنے سامان، اپنے مال و تجارت، اپنی بیویاں، اپنے بچے اور اپنے خاندان، اللہ نے ایک ایک رشتے کا نام لیا، گھروں کے نام لیے، یہ سواریاں جو ہوتی ہیں جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، اللہ نے ان کا نام لیا اور فرمایا یہ اگر تمہیں جہاد سے زیادہ پسند ہے نا تمہیں اللہ کے راستے میں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور یہ اس وقت یہی وجہ ہے، کیا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی؟ عمرہ اتنا ریکارڈ ہو رہا ہے کہ ویزا بند کرنا پڑ رہا ہے، عمرہ اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنے عمرے ہو رہے ہیں۔ حج میں جناب جائیں تو تعداد ہی کنٹرول سے باہر ہے، حج زکوٰۃ بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں دیتے ہیں، کیا فرض اس وقت ادا نہیں ہو رہا؟ وہ فرض ہے فرض جہاد، وہ فرض ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 125 سے زائد مرتبہ دیا ہے، جہاد جہاد جہاد۔